السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ناظرین کی عدالت میں ایک فتویٰ جناب علامہ محمد طاہر القادری صاحب کا لے کر حاضر خدمت ہوں۔ علامہ طاہر القادری صاحب اپنی ویب سائٹ علی اسلامک مشن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے خطا بے گناہ معاویہ کا نعرہ لگانے والوں کے جواب میں معاویہ کے خطا کار، گناہ گار، ناصبی اور منافق ہونے پر دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری کا فتویٰ معاویہ بن ابو سفیان کے فضائل بیان کرنے والے ملا خارجی ہیں، ناصبی ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے فتویٰ کی وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں، یہ سننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے، اور اپنے کمنٹس بھی دیں۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، گروپس اور عزیز و کاروں میں شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے وہ وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاویہ نے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کی طویل داستان رقم کی، جس بنا پر شیخ الاسلام جناب علامہ طاہر القادری صاحب نے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے عین مطابق فتویٰ دیا۔ سب ناظرین مظالم کے اس داستان کو آرام و سکون کے ساتھ سنیں اور پھر خود ہی حق کا فیصلہ کر لیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ وہ کون سے سخت احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو معاویہ بن ابو سفیان نے نہیں مانا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ سمیت تمام صحابہ کرام علیہ السلام اللہ کو ان احکامات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا اور عمل نہ کرنے والے پر سخت ترین وعیدیں فرمائی۔ وہ احکامات کیا تھے، میں ان سب کو بتاتا ہوں اور ان ناصبیوں سے سوال بھی کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ متفق علیہ حدیث ہے کہ خلیفہ برحق کی اطاعت لازم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے خلیفہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ جس نے خلیفہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ یہ فرمان ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی فرما رہے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں ابن ابی شیبہ، باب کتاب السیر، حدیث نمبر 3396۔ بتائیے معاویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جھٹلانے پر اور حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنے پر کتنا ثواب ملا؟ بلکہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ معاویہ کو بہت شدید گناہ ہوا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، جس نے تجھ سے جنگ کی میں بھی اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس نے تیرے ساتھ محبت کی میری بھی اس کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ترمذی شریف ہے، باب مناقب اہل بیت، حدیث نمبر 3733، المستدرک الحاکم، صفحہ نمبر بلکہ حدیث نمبر 5574، الطبرانی فی الصحیح، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 101۔ بتا معاویہ کو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ متعدد جنگیں کرنے پر کتنا ثواب ملا ہوگا؟ یہ آپ کی بھول ہے کہ اس کو شدید گناہ ملا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی،
مسند احمد بن حنبل، یہ جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 18485 ہے۔ معاویہ کا مسجد کے ممبروں پر شوہر بطول علیہ السلام اللہ حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں نکالنا اہل سنت کی کتابوں سے متواتر سے ثابت ہیں۔ حوالہ جات: مسلم کتاب الفضائل علی، مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18480، امام زیبی تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دینے سے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرانے سے معاویہ کہاں گیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس شخص کو مبارک ہو جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔ اس کے بھی حوالہ جات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 4657، ابو الیالی فی المسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، رقم 1602۔ معاویہ نے بغض کی آخری حد دیکھ لیں۔ معاویہ نے استغفر اللہ حضرت علی علیہ السلام کے بغض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی ترک کر دیا جو سنتیں حضرت علی علیہ السلام اپنائے ہوئے تھے۔ سنن نسائی باب الفرا کے دن مقامات عرفات 3006، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، لوگوں کو تلبیہ پکارتے ہوئے نہیں سنا؟ تو میں نے کہا، لوگ معاویہ سے ڈر رہے ہیں، انہوں نے لبیک کہنے سے منع کر رکھا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور زور سے پکارنے لگے، لبیک اللہم لبیک لبیک۔ ہائے افسوس، معاویہ نے علی علیہ السلام کے بغض میں سنت کو چھوڑ دیا۔ ہندوستانی نسخوں میں سنن نسائی کی اس روایت کے نمبر 3009 ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح ترین روایت کہا ہے۔ مستدرک الحاکم 1706، امام زیبی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ التلخیص المستدرک 164 تا 165، امام خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ملاحظہ ہو الصحیح ابن خزیمہ 2830، کتاب صحیح ابن خزیمہ کے محقق اعظم مصطفیٰ العظمی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ بتایا جائے، معاویہ کا بغض علی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ترک کرنے پر اس کو کتنا ثواب ملا ہوگا یا کہ عذاب ملا ہوگا، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر باب مسجد الکبار ان الراس فی سبیل اللہ 2657، جو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے نقل کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے سر سے مٹی صاف کی اور فرمایا، جیتے رہو، عمار تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف باب نماز کے احکام و مسائل حدیث نمبر 493، صحیح مسلم باب مسجد نبوی، صحیح مسلم ابن ابی شیبہ 39030 کی تفسیر حدیث نمبر 115۔ بتائیے، معاویہ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر کتنا ثواب ملا ہوگا یا کہ عذاب؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا، اے حسن علیہ السلام، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ جس نے حسن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ ترمذی شریف باب الفضائل اہل بیت حدیث نمبر 414 ہے۔ الطبرانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 663 ہے۔ بہقی شیب الامان جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6899 ہے۔ جبکہ معاویہ نے جادہ بنت اشعت کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنا متواتر سے ثابت ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں امام مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 حدیث نمبر 4815، امام عبدالبر الاستجاب باب ذکر حسن 374، البدائیہ والنہائیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 73، امام زیبی سیر علام النبلا عبد الرحمن الجامی کتاب شواہد النبوہ۔ بتائیے حضرت حسن علیہ السلام کو شہید کرنے پر معاویہ کو کتنا بڑا گناہ ملا ہوگا یا کہ ثواب ملا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ، حضرت حسن و حسین علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے کو فرض قرار دیا اور محبت نہ کرنے والوں کو حرامی قرار دیا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 88 میں فرماتے ہیں، معاویہ نے حضرت علی سے جنگیں کیں، ممبروں پر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلوائیں، اور معاویہ کا حضرت حسن کی وفات کو مصیبت نہ سمجھنا اور حضرت حسن علیہ السلام کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنا اہل بیت کی کتب سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4119۔ بتائیے معاویہ کا حضرت حسن علیہ السلام کی وفات پر خوشی کرنے سے کون سا اور کتنا ثواب ملا ہوگا؟ سب جانتے ہیں معاویہ نے بہت شدید ترین گناہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر علیہ السلام کو حضرت اویس کرنی سے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا منگوانے کے لیے بھیجا اور کہا، اویس اس دنیا میں ولی اللہ ہے۔ معاویہ نے جنگ صفین میں حضرت اویس کرنی کو شہید کیا۔ یہ کشف المحجوب باب دہم ائمہ تابعین کا رکن تصانیف حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش لاہور۔ بتائیے اویس کرنی کو شہید کرنے پر معاویہ کو بہت بڑا ثواب ملا ہوگا یا کہ گناہ ملا ہوگا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے آپ کی بیوہ حضرت اسماء ابن امیس سے شادی کر لی۔ حضرت محمد بن ابی بکر اس وقت ان کی گود میں تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، اور یوں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پائی۔ جب معاویہ کے خلاف جنگوں کا آغاز ہوا تو حضرت محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ معاویہ کے حکم پر مصر پر شب خون مارا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے معاویہ کی فوجوں کا ڈٹ کر جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ کو شکست ہو گئی اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ معاویہ کے حکم پر حضرت محمد بن ابو بکر کو حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کے جرم میں گدھے کی کھال میں لپیٹ کر ڈنڈوں سے مارا گیا۔ پھر اسی کھال کو آگ لگا دی گئی اور یوں آپ کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ جب شہادت ابی بکر کی خبر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پہنچی تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی اور بے اختیار فرمایا، آج میرا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ بہت زیادہ روئیں اور اس کے بعد ہر نماز میں معاویہ اور عمرو بن عاص کو بددعا دیتی رہیں۔ یہ امام ابن جریر الطبری کتاب تاریخ طبری باب خلافت علی اور محمد بن ابی بکر صفحہ نمبر 679، تحریک کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163،
المسعودی باب شہادت محمد بن ابی بکر خلافت و ملوکیت جلد نمبر 1 باب شہادت ابی بکر۔ بتائیے معاویہ کو حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کو شہید کرنے پر کتنا ثواب ملا ہوگا؟ یقیناً آپ کو بہت بڑا گناہ ملا ہوگا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق معاویہ کے گورنروں کو مسجد کے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دینے سے روکا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اس لیے مولا علی پر تبرہ بازی بند کی جائے۔ تو معاویہ نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر کہا، یا تو تم بھی علی پر لعنت کرو ورنہ تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ تو اس پر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے سر کاٹ دیے جائیں، ہم مولا کائنات پر کبھی بھی لعنت نہیں بھیجیں گے۔ تو اس کی پاداش میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر شہید کر دیا۔ یہ امام عبد البر کتاب الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135، ابن کثیر کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 50، ابن اسیر جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 234۔ ارے ندانو، بتاؤ معاویہ کو حضرت حجر اور اس کے ساتھیوں کو شہید کرنے پر کتنا ثواب دے رہے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پیش خدمت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے تھے اور شاگردوں سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شامی معاویہ کے حمایتی ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا، نہیں پتہ، آپ بتائیے سرکار۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ان شامیوں کو پتہ ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کے دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم حضرت علی علیہ السلام سے مل کر معاویہ سے جنگیں کرتے۔ بسید الطلب فی تاریخ احلب صفحہ 220، تمہید ابو شکور سالمی باب خلافت و امارت صفحہ نمبر 337۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام محمد مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اپنے فقی امام اعظم ابو حنیفہ کے فتویٰ کے مطابق اقرار کرتے ہیں کہ معاویہ اسلام کا پہلا ظالم بادشاہ ہے، اور اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو حق و باطل کی ان جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر معاویہ کے ساتھ جنگیں کرتے۔ بتاؤ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کو کون مان رہا ہے اور کون نہیں؟ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ان کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں آئی۔ ائمہ اہل سنت کی گواہیاں کہ معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب العائلی مصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424، جبکہ امام ابن جوزی اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں درج کرتے ہیں، حبان کا قول ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں تمام روایات موزون یعنی شامیوں کی گڑی ہوئی ہیں۔ یہ فوائد المجموعہ صفحہ نمبر 147 ہے۔ اب پیش خدمت ہے امام ذہبی کی کتاب سیرہ عالم النبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 سے امام اہل سنت اسحاق بن راہویہ کا فتویٰ۔ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آج تک کی مشہور ترین شیعہ مخالف کتاب لکھنے والے امام ابن حجر مکی الہیثمی اور کنز الایمان کے مصنف مال علی متقی الہندی کے شاگرد تھے، اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 100 پر لکھتے ہیں،
وہ لکھتے ہیں معاویہ کی فضیلت میں ایک بھی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں۔ نواسب کا چہیتا امام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 400 میں قرار کرتا ہے، لوگوں کی ایک جماعت نے معاویہ کے فضائل گڑھے اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منسوب کر دیں جو سب جھوٹی ہیں۔ یہ امام تیمیہ لکھتے ہیں۔ امام اہل سنت امام حاکم نے جو زور زبردستی کے باوجود اپنی کتاب میں معاویہ کے فضائل کے سلسلے میں ایک باب قائم کرنے سے انکار کر دیا تھا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 409 میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن من السلفی نے کہا کہ میں حاکم کے پاس اس وقت گیا جب وہ بنو امیہ سے چھپ رہے تھے اور وہ اس وجہ سے اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ معاویہ کی فضیلت میں چند حدیث گڑھ کر بیان کر دیں تو آپ بنو امیہ کے بادشاہوں کے ظلم و ستم سے بچ سکتے ہیں۔ حاکم نے جواب دیا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ کیا ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح کی کتاب فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 104 میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں امام بخاری نے ذکر معاویہ کا نام سے باب قائم کیا ہے، نہ کہ فضائل معاویہ یا مناقبت معاویہ سے، کیونکہ معاویہ کے فضائل میں ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابن ابی عاصم، امام ابو عمر غالم ثعلب اور امام اعلیٰ بکر النقاش اور ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں معاویہ کے مناقبت کے متعلق لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ابن جوزی نے اسحاق بن راہویہ کی رائے درج کی ہے کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، اس لیے بخاری نے اس میں ذکر معاویہ کا نام سے باب قائم کیا ہے جو کہ فضائل معاویہ ہے۔ شیخ اسماعیل بن محمد العجلونی متوفی 1162 ہجری نے کتاب کشف الخلفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 میں لکھا ہے، معاویہ کے فضائل میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ امام ابو الحسن القنائی متوفی 963 ہجری اپنی کتاب تنزیہۃ الشریعہ المرفوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں، امام حاکم نے ابن جوزی کے طریق سے اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا ہے کہ معاویہ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ تنزیہۃ الشریعہ المرفوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ امام ابن خلقان نے وقیعۃ العیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں اہل سنت کی 6 معتبر کتابوں سے ایک کے مصنف امام نسائی کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ کیسے معاویہ کے ناسبی پیروکاروں نے انہیں اپنے پیشوا معاویہ کے فضائل میں حدیث بیان کرنے سے انکار پر ان کے نازک اعضاء پر حملہ کر کے پھوڑ ڈالا اور اسی طرح انہیں شہید کر ڈالا، جبکہ وہ کہتے رہے کہ انہیں معاویہ کے متعلق صرف ایک ہی صحیح حدیث کا علم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے شکم پر لعنت کی ہے۔ واضح رہے کہ اس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل کر کے ثابت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے پیٹ پر لعنت کی اور روایت درج ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے کندھوں کے درمیان تھپکی لگائی اور فرمایا، جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ۔ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ فرمایا، جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ۔ میں دوبارہ گیا تو وہ ابھی بھی کھانا کھا رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 325، حدیث نمبر 2604 یعنی کہ 2604۔ ترمذی شریف والی حدیث 40 من گڑت ہے۔ ترمذی کی روایت یہ ہے، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یاد رہے کہ اول تو اس حدیث کو امام ترمذی نے خود غریب کہا اور دوسرے علماء اہل سنت نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ محدثین نے اس روایت کو قابل النفاذ نہیں سمجھا اور اس کی وجہ عظمت نبوی تھی، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس انسان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامعہ دعا دی ہو اور اس کے باوجود بھی عقیدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ خلافت راشدین سے ہٹ کر مسجد کے ممبروں پر علانیہ خاندان نبوت علیہ السلام کو گالیاں دے اور سینکڑوں صحابہ و اہل سنت کو شہید کرے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہی تاثیر تھی؟ کیا نبی کریم کی دعا ہدایت کا مصداق ایسا شخص بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو بجائے خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے الٹا ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ممبروں پر ان کے خلاف گالیاں تبرات بکوائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس کے حق میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں وہ تو ایسا خواب بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا اس حدیث کے راوی ابو عمیرہ جو ایک شامی ہیں اور شامیوں نے اپنے بادشاہ معاویہ کے فضائل میں سینکڑوں احادیث گڑھی ہیں۔ یاد رہے صحاح ستہ کے باقی 5 اماموں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ میں سے کسی نے بھی معاویہ کے فضائل میں ایک بھی حدیث تحریر نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کوئی ہوتی تو کرتے، بلکہ معاویہ کے مخالفت میں سینکڑوں روایتیں تحریر کی ہیں۔ جو حقیقت ہی انہوں نے وہ تحریر کی ہے۔ ترمذی کی شرح لکھتے ہیں لکھنے والے علامہ عبد الرحا من المبارک پوری نے اس حدیث کے متعلق امام ابن عبد البر کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام المحدثین حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ نہ ہی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کی صحابیت صحیح ہے اور نہ ہی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام المتقین امام فخر الدین الرازی نے کتاب موضوع الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 میں لکھا ہے، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی بلکہ اس نے خود سے گڑھ لی ہے۔ امام المجددین امام ذہبی نے سرا عالم النبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 میں لکھا ہے، اس کی حدیث کی سند منقطع ہے۔ امام المفسرین علامہ شبلی نعمانی اپنی مایہ ناز کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر تحریر فرماتے ہیں، حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت میں ہوئی۔ ان 90 سالہ دور حکومت میں مسجدوں کے ممبروں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل فاطمہ پر لعنت و توہین کی گئی اور جمعہ کے دن ان پر مساجد جامعہ میں برسر ممبر حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر استغفر اللہ لعنت کی جاتی تھی۔ اور اسی دور میں معاویہ کے حمایتیوں نے فضائل معاویہ میں سینکڑوں حدیثیں گڑھی۔ واضح رہے اس حدیث کا راوی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ جو کہ شامی گروہ معاویہ کہ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو مولا علی علیہ السلام پر تبرہ بازی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت نے اس راوی پر جرح کی، اس کو جھوٹا اور کذاب شخص لکھا اور جھوٹا اور کذاب شخص مانا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بعض ناسبیوں کو معاویہ کے دفاع کے لیے کوئی بات نہیں ملتی تو وہ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ جس سے
امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، اس سے ہماری بھی صلح ہے۔ جس انسان بیچارے کے پاس علم نہیں ہوتا وہ تو ان ناسبیوں کی بد دیانتی کے جھانسے میں آ جاتا ہے، مگر یہ ناسبی اہل علم سنیوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس کا علمی جواب یہ ہے کہ معاویہ باغی کے ساتھ جنگوں کے دوران ہی مسجد میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا، مگر ظالم معاویہ کو پھر بھی سکون نہ ملا۔ معاویہ نے لشکر جرار تیار کیا اور امام حسن علیہ السلام کو پیغام بھیجا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا خلافت میرے حوالے کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیش گوئی فرما رکھی تھی۔ یہ خلافت کے حوالے میں ہے، واضح، اور آپ کو واضح بھی ہوگا، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں خلافت کی مدت بیان فرمائی تھی۔ وہ کتنی بیان فرمائی تھی؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خلافت کا زمانہ 30 سال کا ہوگا، اس کے بعد بدترین بادشاہت آ جائے گی۔ یہ مشکوار شریف جلد نمبر 4 فتنوں کا بیان حدیث نمبر 1327، سنن ابی داؤد السنہ جلد نمبر 9 حدیث تحفۃ الاشرف مسند احمد صحیح جلد نمبر 5 حدیث نمبر 221۔ بخاری مسلم نے بھی اس روایت صحیح کو نقل کیا ہے۔ امام حسن نے معاویہ کو جب خلافت دی تو اس وقت پورے 30 سال ہو چکے تھے، اور معاویہ کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ظلم و جبر میں آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ معاویہ کی بادشاہت میں کے بارے میں صحابہ کرام کا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن جہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ خلافت کو لو، پھر کہا حضرت حسن علیہ السلام کی خلافت لو، پھر کہا بس تم ان سب کو آپس میں ملاؤ، جمع کرو، تو یہ وقت 30 سال کا پایا۔ سعید نے کہا میں نے سفینہ سے سنا تھا بنی امیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس خلافت ہے، تو سفینہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس خلافت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس بادشاہت ہے اور بدترین بادشاہت ہے۔ خاندان معاویہ کی ایک عورت والے بلکہ وہ تو بادشاہ ہیں، بہت بدترین بادشاہ ہیں۔ پھر میں نے کہا اور معاویہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو اسلام کا پہلا بدترین بادشاہ معاویہ ہے۔ یہ اس کی سند ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام محمد نے کہا معاویہ اسلام کا پہلا ظالم، جارحہ اور باغی بادشاہ تھا۔ اگر معاویہ علی علیہ السلام کی خلافت جنگ نہ کرتا تو ہمیں ظالمین کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ امام محمد متوفی 199 ہجری۔ امام جواہر المزیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ امام المستقیم عبد القادر القرشی الحنفی نے اپنی کتاب الجواہر المزیہ میں امام محمد کا ارشاد تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت راشدہ کی مدت صرف 30 سال تک ہے، جو کہ امام حسن علیہ السلام تک ختم ہو جاتی ہے، اور معاویہ اسلام کے پہلے بدترین بادشاہ ہیں جن کے دور ملکویت میں اہل بیت کی علانیہ توہین کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے اپنی شرح مشکوات میں اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے ملکہ کے بعد از عزا کا لفظ بھی نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصلی بادشاہ
میں بدل جائے گی، یعنی خلافت کا دور ختم ہو جانے کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا، اور بادشاہت بھی ایسی کہ لوگ اس کی سختیوں اور ظالمانہ کارروائیوں سے امن نہیں پائیں گے۔ کیا معاویہ کا کاتب وہی تھا؟ جب نواسب کو اپنے اصل کی دفاع میں کچھ نہیں ملتا تو وہ یہی راگ الاپتے ہیں کہ معاویہ کاتب نے وہی تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں کہا جانا چاہیے۔ تو علماء اہل سنت نے معاویہ کا نام کاتب نے وحی کی فہرست میں شمار نہیں کیا۔ ان کا شمار کیوں نہیں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء اہل سنت نے کتاب الوحی کے نام یکجا کرتے ہوئے معاویہ کا نام شامل نہیں کیا۔ دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450، عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 307، ارشاد الساری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 22۔ امام ابن عبدریہ اپنی کتاب القاد الفرید میں لکھتے ہیں کہ سعد بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے تمام فضائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کے علاوہ کاتب وحی بھی تھے، جو بعد میں خلیفہ بھی بن گئے۔ عثمان بن عفان کاتب وحی تھے۔ علی اور عثمان کے غیر حاضری میں ابن بن قاد اور زید بن ثابت لکھا کرتے تھے، اور ان حضرات کی غیر حاضری میں کوئی اور حضرات لکھا کرتے تھے، جبکہ خالد بن سعید اور معاویہ بن ابن سفیان کو دستاویزات لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مغیرہ بن شیبہ اور الحسین بن نمیر لوگوں کے لیے دستاویزات لکھا کرتے تھے، اور یہ دونوں سعید اور معاویہ کی غیر حاضری میں دستاویزات لکھا کرتے تھے، یعنی کہ معاویہ دستاویز لکھتا تھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام محمد نے کہا معاویہ اسلام کا پہلا ظالم، جارحہ اور باغی بادشاہ تھا۔ اگر معاویہ علی علیہ السلام کی خلافت جنگ نہ کرتا تو ہمیں ظالمین کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ امام محمد متوفی 199 ہجری، امام جواہر المزیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ امام المستقیم عبد القادر القرشی الحنفی نے اپنی کتاب الجواہر المزیہ میں امام محمد کا ارشاد تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری اپنے آن لائن فتویٰ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت راشدہ کی مدت صرف 30 سال تک ہے، جو کہ امام حسن علیہ السلام تک ختم ہو جاتی ہے، اور معاویہ اسلام کے پہلے بدترین بادشاہ ہیں جن کے دور ملکویت میں اہل بیت کی علانیہ توہین کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے اپنی شرح مشکوات میں اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے ملکہ کے بعد از عزا کا لفظ بھی نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلافت کٹ پتلی بادشاہ میں بدل جائے گی، یعنی خلافت کا دور ختم ہو جانے کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا، اور بادشاہت بھی ایسی کہ لوگ اس کی سختیوں اور ظالمانہ کارروائیوں سے امن نہیں پائیں گے۔ کیا معاویہ کا کاتب وہی تھا؟ جب نواسب کو اپنے اصل کی دفاع میں کچھ نہیں ملتا تو وہ یہی راگ الاپتے ہیں کہ معاویہ کاتب نے وہی تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں کہا جانا چاہیے۔ تو علماء اہل سنت نے معاویہ کا نام کاتب نے وحی کی فہرست میں شمار نہیں کیا۔ ان کا شمار کیوں نہیں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حالانکہ ہندا نے انہیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بغض کا ہی دودھ پلایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اولاد پاک جو کہ میرے سردار ہیں کہ ہر مخالف کو بے عقل کہہ کر پکارتا ہوں، مجھے اگر اس بات کی توفیق ارزانی کی گئی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ میں ان کا غلام ہوں، اور غلام وہی ہے جو ہمیشہ اپنے مالک و آقا کی وفاداری کا دم بھرے اور دم بھرتا ہو۔ جب نواسب کو
معاویہ بن ابی سفیان کے دفاع میں اور کچھ نہیں آتا تو نواسب صحابی کی ریٹ لگاتے ہیں کہ معاویہ صحابی رسول تھا، اس لیے معاویہ کے مظالم پر خاموشی اختیار کرو۔ ہم کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کے دفاع میں اور کچھ نہیں آتا تو نواسب صحابی کی ریٹ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ معاویہ کے مظالم پر بات کرنا تو خود سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا میں حدیث عمار بن یاسر اور دیگر حدیث گزر چکی ہیں۔ اور دوسری بات، معاویہ جس شخص حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ سب سے پہلا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاتبی وحی، شوہر بطول، اور اس کا تعلق خاندان رسول، اہل بیت، صحابہ بیت و گھر والے اور سب صحابہ در والے۔ اہل بیت تو گھر والے تھے اور سب صحابہ در والے تھے۔ معاویہ تو بہت بعد میں اسلام لانے والوں میں سے ہے، اور اسلام بھی کوئی اسلام سے متاثر ہو کر نہیں لایا تھا، بلکہ فتح مکہ کے دن ڈر کے مارے اسلام لایا تھا۔ اس کی ماں ہندہ وہ تھی جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا تھا، اور اس کے مقابلے میں اس شخص کی حمایت کرنی چاہیے جو خود اس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ صحابیت کے لباس میں چھپے ہوئے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت وعیدیں فرماتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ المنافقین میں بہت کچھ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں خود اللہ پاک نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا، اے نبی، آپ کی صفوں میں منافقین چھپے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کے ہوتے ہیں، مگر جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ القرآن ہے، سورہ منافقون ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں پہلے سے نشاندہی فرما دی ہے۔ صحیح بخاری باب آیت کی تفسیر، جو کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، الصحیح المسلم باب حشر کا بیان، حدیث نمبر 7201، ترمذی شریف جلد نمبر 2، حشر کے میدان کے متعلق حدیث نمبر 54، روات الحدیث عبداللہ بن العباس القرنسی 4883، سعید بن جبیر الاسدی 3307، المغیرہ بن النعمان النقفی 1654، سفیان النوری 3436، محمد بن کثیر العبدی 7248 حدیثیں ہیں۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم تو سفیان نووی نے خبر دی، ان سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعود بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور میں پکار اٹھوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں، پھر مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ ایڑیوں کے بال پھر گئے، پھر میں اس وقت میں وہ جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب تک میں ان کے ساتھ تھا ان پر نگران تھا، مگر جب مجھے ان سے اٹھا لیا گیا تو میرے رب ان کے متعلق تو بہتر جانتا ہے۔ قرآن اور اس حدیث سے صاف پتہ چل گیا کہ وہ صحابی جنت میں نہیں جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد ایڑیوں کے بال پھر گئے۔ اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ تحریر کرتے ہیں، جس کی روح میں معاویہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں بلکہ ناراض ہیں۔ اس فتوے کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری الصحیح میں تحریر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں ہے۔ الصحیح بخاری کی کتاب المناقب جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 424، حدیث نمبر 908 میں 908، مسلم، ترمذی، النسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں بھی
یہ روایت مختلف الفاظ میں باب المناقبت اہل بیت درج ہیں۔ ناصبیوں، حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو مان لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا دفاع کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ دشمن اہل بیت معاویہ ابن سفیان کا دفاع کرتے ہیں۔ ایسے ناصبیوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور مسلمانوں جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو ٹھہر بھی دوزخ کی آگ لپیٹ لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ظلم کرنے والوں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ رکھنے کا کہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے واضح سبق ہے کہ ہم ظالم کو اس کے ظلم کی بنا پر اعلانیہ ظالم کہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم کی حمایت کرے گا وہ بھی ظالموں میں شمار ہے، اور اللہ اس کو بھی دوزخ کی آگ میں پھینکے گا۔ تمام احباب خدا کو گواہ رکھ کر بتائیں کہ کیا ایسے شخص کے فضائل بیان کرنے چاہیے جس نے صحابہ اہل بیت پر اتنے زیادہ ظلم کیے ہوں، مظالم کیے ہوں، ایسے شخص کے بیان نہ کرنے چاہیے؟ تو ایسے شخص کے فضائل بیان کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہیں ہوگی؟ کیا ایسے شخص کے نام کی مسجدیں بنانے سے اللہ خوش ہوگا؟ جس شخص نے انہیں مسجدوں کے ممبروں پر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کیا ہو۔ آج کے دور میں اگر کوئی معاویہ کے فضائل بیان کرے تو سمجھ لیں کہ ایسا شخص آل نبی اور صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ معاویہ کے فضائل بیان کر کے وہ اہل بیت کے دشمنی کا دم بھرتا ہے، جیسے تم اتحاد بنا کر پیش کر رہے ہو۔ یہ اتحاد نہیں تھا بلکہ حق و باطل کی جنگیں تھیں۔ دشمنان اہل بیت کے دفاع سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیخ الاسلام محمد طاہر القادری نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ اہل سنت کے عقیدوں کو متواترہ کی روح سے فتویٰ دیا کہ معاویہ کے فضائل میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، سب حدیثیں شامیوں کی گڑھی ہوئی ہیں۔ شیخ الاسلام نے مزید فرمایا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اکثر ملا امام اعظم ابو حنیفہ کے فتووں سے پھر چکے ہیں، اس لیے میں انہیں متنبہ کرتا ہوں کہ معاویہ کے فضائل بیان کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ معاویہ کے فضائل بیان کرنا ناصبیوں کا طرز عمل ہے۔ لوگو، جب تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالنے والے کے فضائل بیان کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بارے میں خاموش رہتے ہو، تو پھر تم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالنے والے، ان کو شہید کرنے والے اور سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کرنے والے کے فضائل بیان کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ تمہاری غیرت کہاں گم ہو جاتی ہے؟ تم کہاں کے مسلمان رہ جاتے ہو؟ یہ تو بتاؤ، کیوں بیان کرتے ہو اور اسے اچھا کہتے ہو اور اس کے بارے میں کیوں خاموشی رکھتے ہو؟ سوچ لو، کیا اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہے؟ یہ میں نے تمام حقائق عوام کی عدالت میں رکھ دیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ معاویہ کو کن الفاظ سے یاد کریں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ مجھے جو بھی مواد ملا، جو بھی کچھ ملا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے گروپس میں، عزیز و کارم میں، دوستوں میں شیئر کریں، اور مجھے بھی بذریعہ کمنٹس اپنے خیالات کا اظہار بتائیں۔ مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔